بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک خوبصورت پہلو مساوات تھا۔ اس کا معنی ہوتا ہے برابری۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمیں غلاموں کا مالک بنایا اور ارشاد فرمایا کہ جو کھانا تم کھاؤ وہی کھانا ان غلاموں کو بھی تم نے کھلانا ہے، جو تم پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور ان کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دینا، اور جب کسی کام کا ان کو حکم دو تو خود بھی اس کام کے اندر شریک ہو کر ان کا ہاتھ بٹانا۔ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلا پتھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر لا کر رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا پتھر لے کر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا پتھر لے کر وہاں پر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی صحابہ کرام کے درمیان بھاری پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، ایسے بھاری پتھر کہ جو دیگر صحابہ کرام نہ اٹھا سکتے ہیں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھا کر لاتے ہیں، اور اس طرح مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ اسی طرح جس وقت مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بکری کا گوشت پکانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے وہ اس کو ذبح کروں گا۔ دوسرا صحابی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے صحابی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جو ہے وہ گوشت بناؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جو ہے کھانے کے لیے آگ کے لیے جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ جب ہم آپ کے درمیان موجود ہیں پھر آپ کو یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں ممتاز ہو کر بیٹھوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو لوگوں کے درمیان ممتاز ہو کر جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں اگر کسی غریب کے گھر میں اس کا کوئی رشتہ دار بھی آ جائیں، وہ تھوڑے سے دو چار پیسے اس کے پاس آ جائیں تو وہ اپنی اوقات ہی بھول بیٹھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا یہاں پہ بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے طریقے سے کرنی ہے، اگلے بندے کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ وہ بالکل الگ تھلگ ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کا انداز، جیسے ہی ذرا سا پیسہ آیا وہ آٹومیٹکلی ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان احادیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کا تسمہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو خود درست کرنے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی حدیث پاک بیان فرمائی کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں ممتاز ہو کر رہوں، اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں خدمت کے لیے جو ہے وہ کسی کو حکم دوں۔ نجاشی جو شاہ حبشہ تھا اس کے چند افراد، چند نمائندے جو ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی خدمت کے لیے خود جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کیا، خود خدمت کے لیے اٹھیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمائندوں کی ہم خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ بیٹھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، شاہ جو حبشہ تھا
نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے خود میرے جو ساتھی تھے ان کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا اور ان کی خدمت بھی کی۔ اب یہ حق ہے کہ میں خود جو ہے ان کی خدمت کروں اور وہ بدلہ خود دوں۔ اسی طرح ایک مساوات کا واقعہ آتا ہے جنگ احزاب کے موقع پر۔ مدینہ شریف کے ارد گرد خندق کھودی جا رہی تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے اندر حصہ لیا۔ اب بنفس نفیس موجود تھے اور ایک سخت پتھر جو ہے وہ صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال پکڑا اور اس کو ایک ہی ضرب کے ساتھ جو ہے اس بھاری پتھر کو جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک کی شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ ہمارے پیٹ کے اوپر جو ایک ایک پتھر جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے شکم اطہر کے اوپر جو ہے وہ 2 پتھر جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ نبوت کے ساتھ جو ہے وہ کس چیز کو جمع کرنا ہے، فقر کو جمع کرنا ہے یا بادشاہت کو جمع کرنا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں چاہتا یہ ہوں کہ تیری عبادت کروں، عبودیت کو میں رسالت کے ساتھ جو ہے جمع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن جو ہے وہ میں خالی پیٹ رہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہی ہیں۔ آج دنیا کے اندر بس ایک جو وہ سٹیٹس نام کی چیز رہ گئی ہے، پرسنالٹی ایک رہ گئی ہے کہ اس کا مقام دیکھیں، اس کا گھر دیکھیں، اس کی گاڑی دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی ما اسفلکم ولا تنظروا الی ما فوقکم۔ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے جو کمزور ہیں، نیچے ہیں، ان کو دیکھا کرو، اور جو دینی معاملات ہیں ان کے اندر اپنے سے جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو دیکھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کا تقوی کتنا زیادہ مشہور تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس مہمان آ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور چراغ جو ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنفس نفیس خود اٹھ کر گئے اور دوبارہ چراغ کو درست فرما دیا۔ جو خادمین تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، اے ہمارے امیر، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کی اطاعت کرتے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب میں اٹھ کر گیا تھا اس وقت بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، جب میں واپس آیا ہوں تو اس وقت میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، تو میری اس کے اندر شخصیت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری تعلیمات کا اثر تھا۔ آج ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں، گھر والوں کو بٹھا کر جو ہے کچھ نہ کچھ احادیث پاک جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ بیان فرمائے، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ چلیں کہ ہم نے معاشرتی زندگی جو وہ کیسے گزارنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح ساری قوم جو ہے وہ نفسہ نفسی کا شکار ہے، جسے دیکھیں وہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص بھی نفس کی کمینگی سے بچ گیا وہ شخص حقیقت میں کامیاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔